نسبت سے تو کیا جس پتھر نے سلام کیا وہی پتھر ہے یہ؟ وہ پتھر نہیں، آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ ادھر سے گیا تھا جو کون حاجی گئے تھے انہوں نے کیا تھا دیا ہے؟ اچھا، تو بہر کے پتھروں میں، اسلام کے اندر پتھروں میں کوئی خصوصیت نہیں ہے، کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ آپ اگر پہننا تو ایک انگوٹھی پہنیے، ایک انگوٹھی، ٹھیک ہے نا، ایک انگوٹھی، باقی سب جو ہے کسی اور کو دے دیجیے۔ نکالو، نکال کے رکھ لو، آپ نکال لو، نکال لو، نکال کے آپ ہی رکھ لیں آپ۔ رکھ لو، مجھے نہیں چاہیے۔ یہ بھی نکال لو، ایک رہنے دو، ہاں بس، ٹھیک ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی مبارک میں ایک انگوٹھی تھی اور وہ مہر لگاتے تھے، اسی سے اس میں محمد رسول اللہ لکھا تھا، مہر لگاتے تھے۔ یہ مقصد، اگر آپ انگوٹھی پہن تو ایک انگوٹھی پہن، لیکن اس پتھر میں کوئی فائدہ نہیں سمجھنا ہے، نہیں، پتھروں میں ہمارے یہاں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیے کہ حجر اسود ہے نا، کعبۃ اللہ، وہ چوم کر آئے وہ جنت کا پتھر ہے۔ کہاں کا ہے؟ جنت کا پتھر ہے۔ اس میں بھی ہم اس کو کیوں چومتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہیں، سنت سمجھ کے چومتے ہیں تو ثواب ملتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس پتھر میں کوئی فائدہ دینے والی خاصیت ہے، یا پتھر کوئی فائدہ دیتا ہے، یا وہ پتھر کوئی نقصان سے بچاتا ہے نہیں، یا اس پتھر میں کوئی خصوصی برکت ہے، ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں، ہے نا ایسا، سمجھے؟ تو اب یہ اس کو چینج کر لیجیے، ہے نا، اس کو چینج کر لیجیے اور انگوٹھی آپ ایک پہنا کیجیے اور دربار پہ نہ بیٹھیے، مسجد میں عبادت کیجیے، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ بول کے جانا زندگی میں، مرنے کے بعد میرا کوئی دربار نہ بنائے۔ ممکن ہے آپ کو کوئی دربار بنا کے پھر کمائے گا؟ جی ہے؟ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے۔ ایسی ہو رہا ہے۔